لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ مولانا العظیم. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو چکا. اس کے مال نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا، اور جو اس نے کمایا اس کی کمائی نے بھی اسے کوئی نفع نہیں دیا. ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی، جو لکڑیوں کے گٹھڑ اٹھانے والی ہے، اور اس کے گلے میں رسی ہوگی بٹی ہوئی. یہ ہے سورہ لہب کا ترجمہ. میرے محترم بزرگ، اس سورہ مبارکہ کا ایک شان نزول ہے، ایک پس منظر ہے، جس کے اندر بہت عجیب سبق چھپا ہوا ہے ہم سب کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی محنت کو جب اختیار فرمایا تو کیسے کیسے مصائب، کیسی کیسی پریشانیاں، کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی. غیروں سے زیادہ اپنوں نے ستایا، اور اپنوں کے ستانے کو بھی برداشت فرمایا. غیروں کا ستانا آدمی برداشت کر لیتا ہے، اپنوں کا ستانا ذرا بہت ناقابل برداشت ہوتا ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب تکلیفوں کو برداشت فرمایا، اور اپنی امت کی خیر خواہی کو چھوڑا نہیں کہ مانتے نہیں تو چھوڑو ان کو ان کے حال پہ چھوڑو. ایسا نہیں فرمایا، بلکہ ایک درد اور غم اور فکر کے ساتھ ساری زندگی لگے رہے، اور اس فکر کو ہمیشہ اپنے اوپر حاوی رکھا. تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید شروع فرمائی تو آیت مبارکہ نازل ہوئی، انذر عشیرتک الاقربین. اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے، انہیں آخرت کا خوف دلائیے، انہیں مرنے کے بعد کی زندگی کی ہولناکیاں جو پیش آنے والی ہیں اسے بتائیے. انذر، ڈرائیے، عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں جو قریبی ہیں، آپ کے خاندان قبیلے والے، انہیں بھی ڈرائیے. مستقل حکم دیا کہ رشتہ داروں کو ڈرائیے، رشتہ داروں میں دین کی بات کیجیے. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، انذر عشیرتک الاقربین، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھے مکۃ المکرمہ میں، اور صفا پہاڑی پہ چڑھ کر، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اہم بات کے لیے کسی کو جمع کرنا ہوتا تھا تو ایک لفظ بولا جاتا، یا صباحا یا صباحا. تو سب لوگ گھبرا کر آ جاتے اس آواز کی طرف اور جمع ہو جاتے کہ کوئی اہم بات ہے، کوئی اہم اعلان ہے، سنیں تو صحیح کیا بات ہے. تو اب آیتیں، اللہ کا حکم نازل ہو گیا
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور یہ اعلان فرمایا یا صباحا، جو سنتا وہ دوڑ کر آتا. اور سب کو پتہ چلا کہ محمد ابن عبداللہ بلا رہے ہیں. تو ہر ایک نے بذات خود بنفس نفیس آنے کی کوشش کی کہ میں اس آواز کو سن کر صفا پہاڑی پہ آ جاؤں، دیکھوں تو صحیح محمد ابن عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جو خود نہ آ سکا اس نے اپنے کسی ساتھی کو بھیجا، کسی عزیز کو بھیجا، کسی رشتہ دار کو بھیجا، کسی گھر کے فرد کو بھیجا کہ جاؤ تو صحیح سن کر آؤ محمد ابن عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات پیش آ گئی، کیا واقعہ پیش آ گیا کہ یہ جمع کر رہے ہیں لوگوں کو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اعلان فرمایا، اے بنی عبد مناف تم آ جاؤ، اے بنو ہاشم تم آ جاؤ. اور عرب کے قبائل کے نام لے لے کر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے جو قبائل تھے ان سب کا نام لیا کہ حکم یہ تھا کہ انذر عشیرتک الاقربین، تو سب کا نام لے لے کر بلایا، سب جمع ہو گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ ان قریب ایک لشکر آنے والا ہے جو اچانک تم پر حملہ کر دے اور تم کو لوٹ مار کر کے لے جائے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی سنا ہے، کبھی سچ کے خلاف آپ کو دیکھا ہی نہیں، تو ہم آپ کی بات کی تائید کریں گے، تصدیق کریں گے، آپ کی بات پہ یقین کریں گے. تو جب یہ تائیدی کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبانوں سے کہلوا دیے، اب پھر فرمایا کہ بھئی تم جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دو تو تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے. انذر عشیرتک الاقربین، ڈرائیے قریبی رشتہ داروں کو. تو حضور نے فرمایا کہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. اور پھر ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ. اور اپنے چچوں کا نام لے کر فرمایا کہ اے عباس ابن عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اور اے صفیہ بنت عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اور اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے. ہر ایک کا نام لے کر سب کو جہنم سے ڈرایا. اس پر جو سب سے پہلی مخالفت کی آواز دی وہ یہ ابو لہب تھا. اس نے کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ یہ کہا کہ اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹیں. یہ ایک اس وقت کا جملہ ہوتا تھا کہ ہلاکت کے معنی میں ہوتا تھا کہ تجھ پر ہلاکت ہو، لہٰذا جمع تھا نا، تو اس کے لیے جمع کیا تھا ہمیں، تو سمجھے کہ پتہ نہیں کیا بات کریں گے. اور یہ ابو لہب وہ تھا کہ جب امام الانبیاء پیدا ہوئے تھے تو ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے 10 بھائی تھے حضرت عبداللہ کے. ان میں سے ابو لہب بھی تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ، اور کنیت اس کی ابو لہب تھی. اور یہ بہت خوبصورت تھا. لہب کے معنی شعلے کے ہیں، تو چونکہ اس کا چہرہ خوب سرخ تھا اور چمکتا تھا تو لوگ ایسے کہتے تھے یہ تو ابو لہب ہے، تو شعلہ ہے. اتنا حسین اور خوبصورت تھا کہ نبی کا چچا تھا. نبی جو ہوتے ہیں اپنے زمانے کے حسین ترین شخص ہوتے ہیں اپنے زمانے کے، تو حضور کا چچا تھا. اور جب اس نے سنا کہ میرے بھائی عبداللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو ان کی باندی سویبہ نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے مرحوم بھائی کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی. تو یہ خشونت کے ساتھ ہی اس نے انگلی سے اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے.
ایسی تو نے مجھے خوشی کی خبر دی ہے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹے کو یہ لوگ پسند کرتے تھے، بیٹی سے یہ لوگ نفرت کرتے تھے۔ تو اتنا خوش ہوا کہ اس کو اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے، اسی وقت آزاد ہو۔ ایسی اپنے بھتیجے سے محبت رکھنے والا، کہ جس کی ولادت کی خوشی پر اتنی خوشی منانے والا کہ فوراً آزاد کر دیا اپنی باندی کو۔ اور یہ حضرت سویبہ جو ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا، اور حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رضائی بھائی ہیں ابو سلمہ بھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی، اور بچپن کے دوست بھی۔ تو سویبہ باندی جو ابو لہب کی تھیں، وہ حضور کی رضائی ماں بھی ہیں، اور ان تینوں کو دودھ پلایا تھا۔ تو ابو لہب کو حضور کی ولادت پر یہ خوشی ہوئی، اور آج حضور اسے جنت کی طرف بلا رہے ہیں، جہنم سے ڈرا رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس نے حضور کی مخالفت کی، اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ ایک پتھر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پاؤں مبارک پہ لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے مبارک خون جو ہے نا بہنے لگا، اور یہ جملے بے ادبی کے کہے، تبت یدا ابی لہب، یعنی تباً لک یا محمد، یہ بے ادبی کے جملے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے، ان کو بڑا دکھ تھا کہ ابو لہب نے یہ جملے بولے کیوں، ہم بھی اس کو بد دعا دیں گے۔ اب ان کے دل کی یہ خواہش تھی جو ایمان لا چکے تھے کہ ہم ابو لہب کے لیے بد دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بد دعائیہ صورت ہی قیامت تک کے لیے نازل کر دی کہ جو بھی یہ صورت پڑھے گا ابو لہب پر بد دعا کرے گا کہ ابو لہب ہلاک۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی بے ادبی پسند آئی، اور اللہ ایسے ناراض ہو گئے کہ قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہو کہ ہمیشہ یہ صورت پڑھی جائے گی اور ابو لہب پر ہلاکت کی باتیں کی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں 4، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت چھوٹی تھیں، یہ بڑی تھیں تینوں۔ تو عمر بن عاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح فرما دیا تھا، اور 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو لہب کے بیٹوں کے نام منسوب تھیں، اور نکاح بھی ہو چکا تھا۔ تو ابو لہب گویا حضور کا سمدھی بھی تھا، حضور کا چچا بھی تھا، حضور کا سمدھی بھی تھا، حضور کی 2 بیٹیاں گویا اس کے گھر میں جانے والی تھیں۔ اب یہ صورت مبارکہ نازل ہو گئی، اس کو اور غصہ آیا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دو، ورنہ پھر میں تم سے بائیکاٹ کروں گا، تم سے بولوں گا نہیں۔ اب تم فیصلہ کرو کہ حضور کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں رکھو گے یا تم میرے گھر میں رہو گے، فیصلہ کرو۔ تو اس کے دونوں بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک کا نام عتبہ تھا، ایک کا نام عتیبہ تھا۔ عتبہ نے تو خاموشی سے طلاق دے دی، اور عتیبہ نے بے ادبی کے جملے بولے، طلاق بھی دی اور کچھ نازیبا جملے بھی بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا کہ حضور نے بد دعا دے دی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرما دے، یہ بد دعا دے دی۔ ابو طالب نے سنا تو سہم گیا، حضور کے چچا تھے ابو طالب، اور اپنے بھتیجے کو کہا کہ بھائی اب تیری ہلاکت تو یقینی ہے۔ ابو لہب کو پتہ چلا کہ حضور نے یہ بد دعا دی ہے، ابو لہب نے بھی کہا بیٹا تیری تو خیر نہیں، اور وہ خود ڈرنے لگا بیٹا کہ اب میرا بنے گا کیا، کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، میرا کیا بنے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی یہ طبیعت میں ایسی خطرناک بیماری ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرنے دیتی۔ ضد آ جائے، ہٹ درمی آ جائے تو آدمی حق کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔
اب یہ تینوں کے تینوں، ابو طالب بھی، ابو لہب بھی اور ان کا بیٹا عتیبہ بھی، سب کو یقین ہے کہ حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے اور ہو کر رہے گا، یقین ہے، مگر ضد ہے کہ مانیں گے نہیں، کہ حضور نے کبھی اس جھوٹ بولا نہیں، تو حضور نے بد دعا دے دی۔ اب جس کو پتہ چلتا کہ حضور نے یہ بد دعا دی ہے تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ آخر سب نے ابو لہب کو کہا بھائی اس کی حفاظت کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کبھی بھی رنگ لائے گی۔ یہ لوگ تاجر تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے، تجارتی قافلے میں جانے لگے، سب کو ڈر تھا۔ ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا تو شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی، کہا رے بھائی یہ تو شیر آ گیا، کیا کریں؟ اور یہ عتیبہ کہنے لگا کہ اب تو میری ہلاکت یقینی ہے، اب تو یہ شیر دھاڑ رہا ہے۔ سب نے کہا بھائی ڈر تو ہمیں بھی لگ رہا ہے۔ اب جب رات کو کھانا کھانے لگے تو اس کا ہاتھ کھانے کی طرف جاتا تھا، ایسا کپ کپاتا تھا کہ کھا ہی نہیں سکا۔ خوف مسلط ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا آج کہیں اثر انداز نہ ہو۔ ایسا یقین کامل، ایمان پھر بھی نہیں لا رہے، یہ ہے ضد اور ہٹ درمی۔ تو اب سب نے کہا کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب نے اپنا سامان جمع کیا، اونٹوں سے اتارا جو بھی سامان تھا اور اس کی بڑی ڈھیری لگا دی، وہ بہت بڑی ڈھیری اس سامان کی بن گئی، اور عتیبہ کو کہا کہ تو اس ڈھیری کے اوپر سو جا۔ عتیبہ اس ڈھیری کے اوپر سو گیا، اور سارے لوگ لشکر کے اور سارے لوگ قافلے والے اس ڈھیری کے ارد گرد سو گئے کہ بھئی اگر جانور آئے گا تو پہلے نیچے آئے گا پھر اوپر جائے گا، اور جب نیچے آئے گا تو ہم سب اٹھ کر اسے بھگا دیں گے۔ اب سب رات کو نیچے سو گئے ڈھیری کے ارد گرد، اور ڈھیری بہت اونچی، اس کے اوپر عتیبہ کو سلا دیا۔ رات کے وقت شیر آیا، سب کو سونگھنے لگا، سب سوئے ہوئے، سب کو سونگھ کر اس نے ایک جست ماری اور اوپر پہنچ گیا اور اس کی گردن کو توڑ دیا۔ وہ چیخا چلایا اور آخر تک کہنے لگا کہ محمد کی بد دعا کام کر رہی۔ مرتے مرتے بھی نبی کی بد دعا کا یقین تھا کہ اثر انداز ہوئی، اور ابو لہب بھی قافلے میں تھا، کہے گا اس کو محمد کی بد دعا کھا گئی، مار گئی اس کو۔ سب کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ہے، مگر ایمان نہیں رہا۔ ضد اور ہٹ درمی ایسی چیز ہے کہ آدمی کو حق سے ہٹا دیتی۔ تو حضور کی بد دعا کا اثر تھا کہ یہ ہلاک ہوا، مگر نبی کو شفقت بہت تھی، شفقت حضور کی ہمیشہ غالب رہی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس، ابو لہب کے بیٹے نظر نہیں آ رہے، عتیبہ نظر نہیں آ رہا، ذرا دیکھیے کہ عتیبہ وہ تھا جو حضور کا بننے والا داماد تھا، اس نے حضور کی بیٹی کو طلاق دی ہے، تو بیٹی کو طلاق دینے والے سے کتنی نفرت ہوتی ہے، کتنا دل میں اس کی طرف سے زخم ہوتا ہے۔ عباس سے فرمایا کہ اے عباس، ابو لہب کے بیٹے نظر نہیں آ رہے۔ کہ اللہ کے رسول وہ بھاگ گئے، کہ انہیں لے کر آؤ، اپنی امان میں لے کر آؤ۔ اب عباس انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرفات کے میدان پہ چلے گئے، اور وہاں سے عتیبہ کو اور اس کے دوسرے بھائی کو لے کر حضور کے پاس آئے، اور حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں نے تم دونوں کو اللہ سے مانگا تھا، میں تم دونوں کو اللہ سے مانگا تھا۔ یعنی ابو لہب نے حضور کے لیے ایسی بد دعائیں کی تھیں، ایسی مخالفت کی تھی، اور حضور کہہ رہے ہیں میں نے تم دونوں کو اللہ سے مانگا تھا۔ اور پھر یہ دونوں مسلمان ہوئے، غزوہ حنین میں حضور کے ساتھ لشکر میں شریک تھے اور آگے بڑھ کر حضور کا دفاع کر رہے تھے۔ اور پھر عتیبہ تو وہیں مکہ مکرمہ میں وفات پائی، مکہ مکرمہ کو کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اور ابو لہب کا کیا حشر ہوا، اس میں کہا جا رہا ہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر بندہ آ جاتا ہے نا، پھر اس کا مال اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، پھر اس کی اولاد اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال اس کی اولاد کو اس کے خلاف اس پر مسلط فرما دیتا ہے، کیونکہ مخالف ہے اللہ کا، اللہ کے اوامر کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو یہ کہتا تھا کہ بھائی میرے بہت زیادہ اللہ نے میرے پاس بہت مال ہے اور بہت میری اولاد ہے، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے ڈرا رہے ہیں، اگر اول تو یہ پیشانی نہیں ہے، اگر آئیں گی تو میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں یہ مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں۔
بچ جاؤں گا. فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کو مال نے کوئی نفع نہیں دیا، اس کی کمائی اور اس کی اولاد نے بھی اسے کوئی نفع نہیں دیا. کیا ہوا کہ جب غزوہ بدر ہو گیا تو سب لوگ واپس آئے کٹ کٹا کے، شکست خوردہ. تو واپس آ کر کچھ دنوں کے بعد ہی یہ ابو لہب کو طاعون کی گلٹی نکلی، ایک کینسر کی گلٹی نکلی. اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ بھئی یہ جو اس کے قریب جائے گا اس کو یہ بیماری لگ جائے گی. اب تو بھائی لوگوں نے اس سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا. قبیلے کا سردار تھا، بڑی اولاد تھی، بیویاں تھیں، مال تھا. بیویاں بھی دور چلی گئی کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، اولاد بھی دور چلی گئی کہ کہیں کہ جو ہے نا یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے. اب اسے جو ہے ایک کوٹری میں ڈال دیا، کوٹری میں. اب یہ وہاں چلاتا ہے، پکارتا ہے، اولادوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے نہیں بھائی ہم نہیں آئیں گے. یہ تو وہ چھوت چھات کا عقیدہ رکھتے تھے، ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ بیماری لگ جاتی ہے، تو کوئی قریب نہیں جاتا تھا. اور بیچارہ وہیں اکیلا اکیلا تڑپتا تڑپتا مر گیا. تو مرنے کے وقت بھی اولاد نہیں گئی قریب، 3 دن تک وہاں پڑا رہا. تو پھر لوگوں نے اولاد کو شرم دلائی کہ بھائی تمہارا ابا مر گیا ہے، اسے کوئی گڑھے میں تو ڈالو، ایسے پڑا ہوا ہے کوٹری میں. پھر کوئی مزدور بلائے اور لکڑیوں سے اسے گرایا، ایک گڑھا کھودا اور اس لکڑیوں سے اسے گڑھے میں گرایا اور پھر اس پر پتھر پھینکے تاکہ یہ بند ہو جائے. اولاد اپنے ہاتھوں سے باپ کو پتھر مار رہی ہے. یہ عبرتناک سزا اللہ نے اسے دنیا میں دی. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کو مال نے نفع دیا اور نہ جو اس کی اولاد دی، اولاد نے بھی نفع نہیں دیا اور اس کی لاش کو پتھر مارے اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. تو جب عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے تو پھر کوئی قریب نہیں جاتا. اور جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے، پھر وہ ان چیزوں سے ڈرتا نہیں. ایک قصہ لکھا ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دیوبند میں رہتے تھے. تو ہندو مسلمان سب ساتھ رہتے تھے. تو ان کا بچپن کا ایک دوست تھا ہندو، بچپن سے ساتھ پلے بڑے جوان ہوئے. پاکستان بنا تو یہ بیچارے پاکستان آ گئے. پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد یہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے دیوبند گئے. تو انہوں نے سوچا کہ یار میرا وہ ہندو دوست ہے نا، اس سے بھی تو مل کر آؤں، اس کا کیا حال ہے. تو گئے اس کے گھر. تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ بھئی وہ تو ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے جو متعدی ہے، دوسروں کو لگ جاتا ہے. کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا رہا، نہ اس کی بیوی قریب جا رہی ہے، نہ اس کے بچے قریب جا رہے ہیں. وہ کمرے کے اندر دوسرا کمرہ، تیسرا کمرہ، وہ آخر میں بالکل کونے میں پڑا ہوا ہے. اور کھانا بھی اس کو وہ لکڑی پر ڈال کے یوں دور سے دیا جاتا ہے. کپڑے پہننے کے لیے بھی ایسے ہی دے دیتے ہیں، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا. کہا بھائی وہ تو میرا دوست ہے، میں تو جاؤں گا. کہا بھائی وہ بیماری تمہیں لگ جائے گی. کہا ہمارے نزدیک نہیں لگتی، اللہ کے حکم سے لگتی. اللہ چاہیں گے تو لگے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں لگے گی. ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے. میں اس سے کہ ملنے جاؤں گا. اس کی بیوی بھی منع کر رہی ہے، اس کے بچے بھی منع کر رہے ہیں کہ بھائی تم نہیں جاؤ، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تم پاکستان سے آئے ہو، ہمارے مہمان ہو، ہم خود نہیں جا رہے، کھانا دینے بھی نہیں جا رہے اس سے. اور وہ بیچارہ وہاں اکیلا کوٹڑی میں سڑ رہا تھا. تو وہاں ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. قریب گئے تو ارے میرے قریب نہیں آؤ، میرے قریب نہیں آؤ، بیوی بھی نہیں آ رہی، بچے بھی نہیں آ رہے، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ پہچان تو گیا، کھڑا بھی ہو گیا. وہ دل چاہ رہا تھا کہ گلے لگے، مگر کہنا حضرت آپ ہمارے قریب نہیں ہیں، مجھے بیماری ہے. کہہ رہے کچھ نہیں ہوتا. اور وہ بے تکلفی سے گلے ملے. گلے مل کر تو وہ ایسا پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ برسوں ہو گئے نہ میری بیوی قریب آئی، نہ میرے بچے قریب آئے، تم میرے ایسے بچپن کے دوست اتنے قریب آ گئے میرے. وہ گلے لگ گیا اور ایسا بلک بلک کر رونے لگا کہ بس. تو کہا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ میری بیماری تمہیں لگ جائے گی. کہا ہم ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے مانتے ہیں. بیماری لگنے کی ہوگی تو بغیر ملے بھی لگ جائے گی، اور نہیں لگنے کی ہوگی تو گلے ملیں گے تو بھی نہیں لگے گی. کہا تمہارا مذہب ایسا ہے؟ مجھے تمہارے ملنے سے بہت خوشی ہوئی. اور وہ خوب بچپن کی باتیں کرنے لگے. تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی بیماری کو بھول گیا. وہ کہنے لگا کہ یار نہ میری بیوی قریب آئی، نہ میرے بچے قریب آئے، تم ایک اجنبی ہو کر، ایک دوسرے مذہب کے آدمی ہو کر میرے قریب آ گئے. آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا. بس تم مجھے کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دو. تو کہا بھائی تم کا بس بیماری تو ویسے ہی ہے، تمہارا مذہب ہی سچا ہے.
کہ جو اس طرح مریضوں کی عیادت کرے اور بیماروں سے اس طرح شفقت کرے اور بیمار کے ساتھ اتنی محبت سے ملے، بس آج تم لوگوں نے میرا دل جیت لیا ہے، وہ مجھے کلمہ پڑھو۔ تو اس کو کلمہ پڑھایا، کہا غسل کرو، صاف کپڑے پہنائے، کلمہ پڑھایا، دوسرے دن اس کا انتقال ایمان کی دولت دے کر۔ تو جب ایمان اور عقیدے درست ہوتے ہیں تو پھر یہ دوسروں کو ہدایت ملتی ہے، اور جب عقیدے خراب ہوتے ہیں تو اولاد بھی دور رہتی ہے۔ ابو لہب کے قریب اس نہ یہ اولاد آئی نہ بیوی آئی، اور یہاں ایک مسلمان ایک ہندو کے پاس جا رہا ہے اور اس سے گلے مل رہا ہے، اس کا گلا ملنا اس کے ایمان کا ذریعہ بنا۔ تو عقیدے کی درستگی ہو، ایمان دل میں قوی ہو، تو پھر اس کی کرنیں دوسروں کو ہدایت دیتی ہیں، ہدایت کی روشنی کو پھیلاتی ہیں، اور جب عقیدے خراب ہوتے ہیں تو پھر آدمی کہیں کا نہیں رہتا۔ تو یہاں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کو اس کے مال نے نفع دیا اور نہ اس کی اولاد نے اس کو کوئی نفع دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، جو گٹھڑیوں کا لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ اس کی بیوی کیا کرتی تھی، کیا حرکتیں تھیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ